سیدنا بلال سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنی دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی بلال آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان۔ یہ بیان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری اذان کے بارے میں ہے، جب حسنین کریمین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری اذان کرنے کی فرمائش کی، اور ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف اور آزمائشوں کے بارے میں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی، صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے، اور صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیوں، نمازیوں، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जानिसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्न खलफ को पता चला बिलाल को मारना शुरू किया, सारा दिन मारता है, लोहे की ज़िरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है, गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है, सारा दिन नंबरवार पिटाई करते हैं। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। जिस गली से गुजारा जाता है औरतें पूछती हैं क्या बात है, नौजवान पूछते हैं क्यों मारते हो, मारने वाले जवाब एक देते हैं, गुलाम उमैया इब्न खलफ का है, कलमा काली कमली वाले का क्यों पड़ता है। चमड़ा उधड़ गया, हड्डियां सालिम ना रही, रोजाना घसीटा जाता है, रोजाना मारा जाता है, रोज मार के उमैया इब्न खलफ थक गया। खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा बदन डाल देता है, सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है, कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोयले और शोले हैं, आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता। आज कोई मार खाएगा औरतों के पीछे, कोई जमीन के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई मकान की वजह से, कोई दुकान की वजह से, कोई कुर्सी की वजह से, कोई शहनशाहियत की वजह से, कोई वजारत की वजह से, कोई सफारत की वजह से बिलाल मार खाता है। कुरान कहता है वऊदू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम। खुदा कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई मेरी राह में, मेरे नाम पे मार खाई, मेरी वजह से मार खाई, जुबान पर मुसीबत आई, जान पर मुसीबत आई, माली तकलीफ पहुंची, भूख प्यास की तकलीफ उठाई। खुदा फरमाते हैं मेरा बंदा तकलीफ उठाता है, मैं सामने खड़ा होकर देखता हूँ वऊदू फी सबीली, और मेरे बंदे मैं तुझे देख रहा हूँ, मेरे नाम पे तुझे मार पड़ रही है। जनाबे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अक़दस है, मार के थक गए, उकता गए, सजा दे कर थक गए, मगर बिलाल अपने ईमान में, अपने यकीन में, अपनी तौहीद में, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी किस्म की मिलावट करने को तैयार नहीं। तुम्हें तो आज अगर थोड़ा सा कोई कह दे कि इस साल कारोबार में तुझे मुनाफा इसीलिए तो नहीं हुआ कि तूने फलाने बाबे को नहीं माना, फलाने बाबे की पूजा नहीं की, फौरन करवट बदल जाता है, चलो भाई अब के बाबे को ही मानेंगे। ये वो बिलाल है जो किसी बाबे को नहीं मानता, किसी कब्र वाले को नहीं मानता, जो किसी ऊंचे नीचे को नहीं मानता, किसी बड़ का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, किसी खूह का पुजारी नहीं, किसी झंडी घंटी का पुजारी नहीं, किसी दरख्त का पुजारी नहीं, चांद सूरज सितारों और पानी का पुजारी नहीं, वो सिर्फ एक उस कायनात के मालिक का पुजारी है जो खुदावंद आलम की जात है। मार भी खाता है, करीब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, मार पड़ रही है, इस कदर मारा, गले पे पांव रखकर दबाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल की एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। कमाल है, इतनी तकलीफ उठा रहा है, जब भी जरा सा पांव परे को हटाया, सांस आया, फौरन आवाज लगाता है अल्लाहु अहद
میرا کار ساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ او مارنے والوں، میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا، آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میری مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔
चारों तरफ काफिर बैठे हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की रग रग में कांटे चुभ हो रहे हैं, तरह तरह की इजाएं दे रही हैं। कहता है हर रगो रेशों में कांटे चुभ गए और जिस कदर हो सके इजाएं दे मुझे। मैं बेपरवाह हूँ इस बारे में, मैं तकलीफों से तेरा नाम छोड़ने वाला नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाल देखा। आज का दौलतमंद रात दिन सोचता है दूसरा कारखाना किस तरह से लगाऊं, काहे का लगाऊं, कहाँ लगाऊं, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाऊं, दूसरा कारोबार किस तरह पे बढ़ाऊं। ये मक्के का दौलतमंद ताजिर है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये मक्के की गलियों में इस नीयत से चक्कर लगाता है कोई मुसीबत ज़्यादा मुसलमान होगा तो दौलत खर्च करके उसको आज़ाद कराऊंगा। उमय्या इब्न खलफ से सिद्दीक अकबर ने पूछा रजी अल्लाह तआला अन्हु कि यार तू मार मार थक गया, इसे बेच ले। गुलाम थे ना हजरत बिलाल, इसे बेच ले। उमय्या कहने लगा कि खरीद लो भाई। तो उमय्या इब्न खलफ काफिर ने बड़े पैसे मांगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि चल के ले लो अपने पैसे। उमय्या जो मक्के का सरदार था कहने लगा अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद सरदार और होशियार ताजिर समझता था, आज पता चला तुझे तो अकल ही नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा क्यों? वो कहने लगा ये तो मेरे नाक पे लड़ा हुआ है, मार मार के मैं थक गया, दूसरों से मरवा मरवा के मैं थक गया। अंदाजा लगाओ, अरे अपने ईमान का भी पता करो, सारा मक्का मारने वाला अकेला बिलाल मार खाने वाला। कहने लगा ये तो मेरा दर्द सर बना हुआ है, अगर तू यूं ही कहता ना गुलाम मुझे देते मैं तेरे मत्थे मार देता, तो उन्हें इतनी बड़ी रकम देनी कर ली, ये कोई तेरी अक्लमंदी है? कहा ये सरफिरा गुलाम जो किसी काम का भी नहीं, रात दिन मार खाता है और इतनी बड़ी रकम देने के लिए आप आमादा हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उमय्या मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए कि हो बिलाल और कीमत ये मांगी तूने, बिलाल जैसी जात हो और कीमत ये मांगी। अगर आज पूरी दुनिया की दौलत तू मांगता और मेरे पास होती, मैं अपनी जान दे करके भी बिलाल को खरीद के आजाद करता। चुनाचे खरीद लिया, आजाद कर दिया, दरबार रिसालत में पेश कर दिया। जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को प्यार आया। अंदाजा लगाओ बिलाल के जख्मों को देखकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना आ गया। इस्लाम के लिए मार खाई, ईमान की वजह से मार खाई, अपने यकीन की वजह से मार खाई, कोई सियासी गरज नहीं, कोई दुनियावी गरज नहीं। जनाब रिसालत में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने उसका फल ये दिया बिलाल को, उसका मुआवजा ये दिया कि दरबार रिसालत में मुअज्जिन बन गए। अजान देने की जो ड्यूटी थी, मनसब था, वो हजरत बिलाल को मिला रज़ी अल्लाह तआला। जनाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के खर्चे इखराजात सौदा सलफ लाने की ड्यूटी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिम्मे थी। कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी ताजिर का सामान खरीद के लाएगा, कोई किसी अफसर का सामान खरीद के लाएगा। बिलाल तेरे पैरों से उड़ी हुई खाद पे कुर्बान हो जाऊं, तू शहंशाह कायनात के दरवाजे का गुलाम है, तू हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सामान लाता है और 5 वक्त अज़ान की ड्यूटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर्जा भी लेके आता था बिलाल यहूदियों से।
ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا، ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا، کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال، تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیوند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک کی ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا
بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو، کون دے گا؟ اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کہ بھجے ہوئے نے۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مٹی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، ڈیرا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا؟ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات ہے۔ اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑ گپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے؟ یہ کوئی مرنا ہے؟ یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے لگا جی تسا جانو ایسا کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری۔ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا گھر میں کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا اور فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا
تو جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا، اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں، میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمہارا اس طرف دھیان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے۔ ساری عمر گوں کھاتے گزر گئی، حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی، ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم، اور فیصلہ نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا، نبی کے پروانوں کا۔ خدا گواہ ہے، خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی میرے اوپر قربان کر دی۔ خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو، کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو، آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی۔ آج کل کی باتیں کرو نا، کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر، ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلہ کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور فاقے کاٹے، مصائب جھیلے، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلہ کرتے ہو۔ اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟
تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا نہ، بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دی، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے، تبوک میں انہوں نے قربانیاں دی، یرموک میں انہوں نے قربانیاں دی۔ ایک ایک صحابی ایسا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں، اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو، تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے یجان نثاروں کا گلا، کوئی بھی کرے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، ہاں وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنی دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا۔ سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی بلال آئے ہوئے ہیں۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت کرو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں،
بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے. دمشق میں وصال ہوا. ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی. انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی، بلکہ خدا کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، جنہوں نے میری وجہ سے مار کھائی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ، لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو. یہ جو پھرتے ہیں نا کتابیں لیے ہوئے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں اس کو کہہ دیا کرو کہ ان کو آگ لگا دو. کتاب ان کتابوں کو آگ لگا دو جن کتابوں میں نبی کے دیوانوں کا گلا ہو، شکوا ہو، دشمنی ہو. یہ دیکھو قرآن سارا گواہ. نہ تمہارے لا کالج کے شاگرد پاس ہیں اور نبی کے شاگرد فیل ہیں. تمہاری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پاس ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد فیل ہیں. عقل ہے کھوپڑی میں؟ اور آج کے پروفیسروں کے شاگرد پاس اور امام الانبیاء کے شاگرد فیل. آج روس اور امریکہ کے ماننے والے، اپنے اسم پر جان دینے والے لوگ پکے اور نبی کے دیوانے کچے. تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی. خدا کی قسم جب تم بیمار پڑو گے زیادہ سے زیادہ بیٹی پوچھنے آئے گی. یہ وہ لوگ تھے جب بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے. ان کے دکھ درد میں شریک تھے حضور. ہاں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے کھودتے کہ بہت بڑا پتھر نکل آیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹتا نہ تھا. حضور کو آ کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ پتھر نہیں ٹوٹتا. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا، فرمایا لاؤ مجھے کدال دو. مارا ہے نبوت کے ہاتھوں نے، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد ہزاروں صحابہ کرام گواہ ہیں کہ صحابہ مٹی پتھر کھودتے تھے، ٹوکری میں بھرتے تھے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے. اور جنہوں نے مل کر کھانے کھائے ہوں، جنہوں نے مل کر اللہ کے دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے مار کھائی ہو، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ دین میں بھی بڑے وہ، آخرت میں بھی بڑے وہ، قیامت میں بھی بڑے وہ. حوض کوثر کے پانی کے گلاس صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ملیں گے. اس لیے میں نے ایک جوان صحابی کا ذکر کر دیا تاکہ ہمارے دلوں میں ان حضرات کی محبت ہو اور ان حضرات سے عقیدت ہو. ہم کتنے بد نصیب ہیں. یہ ساری بڑی مسجد بیٹھی، اگر میں پوچھ لوں تو انشاءاللہ نفی میں جواب ملے گا. اگر میں پوچھ لوں کہ سارے سال میں کبھی کسی نے حضرت بلال کو اصال ثواب کرنے کے لیے 4 آنے خرچ کیے؟ وہ داتا دربار میں تو دیگ پکانے کے لیے پیسے تمہارے پاس ہیں؟ چوڑے چماروں کو کھلانے کے لیے تو تمہارے پاس ہیں، بے نمازوں کو راضی کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، ڈاکٹروں کو اور افسروں کو گھی کے پیپے دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں. اتنا بڑا نبی کا دیوانہ پروانہ کوئی آدمی قسم نہیں کھا سکتا کہ ساری زندگی میں 1 روپیہ بھی حضرت بلال کے اصال ثواب کے لیے کسی نے خرچ کیا ہو. یہ تو ہماری محبت ہے. یہ تو ہم نبی کے غلاموں کے غلام بنے پھرتے ہیں. اور ویسے دیکھو نا، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. پلیٹ فارم نمبر 4 دیکھو بالکل صاف پڑا ہے. اچھی غلامی ہے بھائی. یہ میں نے چلتے چلتے کی بات کر دی تاکہ اس طرف بھی ہماری توجہ ہو. ہماری اولاد لاکھوں روپیہ برباد کرتی ہے، ہمارے گھریلو اخراجات میں لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے بدقسمتی سے ہماری جیب میں، ہمارے گھر میں دمڑی نہیں. اور چلو ایک روٹی کبھی بلال کے اصال ثواب کے لیے کسی نے خرچ کی ہوتی، کون کرے؟ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرو، محبت کرو. ان کی محبت عین ایمان ہے. ان کی دل میں محبت کا بسانا خدا کی قسم جنت کا بسانا ہے. اور یہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو
دربار رسالت کے سارے جوان، سارے غلام، سارے صحابہ، سارے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور سب کا ہم سب کو خادم بنائے۔ وآخر دعوانا۔ امید کرتے ہیں آپ نے پورا بیان سن لیا ہوگا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر کتنی آزمائشیں، کتنی تکالیف برداشت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گھر کا سودا سلب لانے کے لیے مقرر کر دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرضہ چڑھ گیا اور یہودی نے اسے غلام بنانے کی دھمکی دی، تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرضہ اتارا، اور جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینے کی فرمائش کی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان پوری ہی نہیں کر پائے، بلکہ اذان اشہد ان محمد الرسول اللہ سے آگے بڑھی ہی نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور وہ اذان ادھر ہی رہ گئی اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ جو لوگ قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل اعلان حق ایٹم پر نئے ہیں، ان سب دوست حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔